شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، مہلت زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا۔ اس باغ کے کئی حصے تھے اور ہر حصے میں پھل لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک دن ایک آدمی کو بھیجا کہ اس باغ سے پھل توڑ کر لاؤ، اور بادشاہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ کوشش کرنا کہ تم اچھے پھل توڑ کر لانا، میں تم سے خوش ہو جاؤں گا اور تمہیں انعام و اکرام دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جس حصہ سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے اس میں تمہیں دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس آدمی نے ٹوکری ہاتھ میں لی اور باغ میں داخل ہو گیا۔ اس شخص نے دیکھا کہ پہلے حصہ میں بہت اچھے پھل لگے ہوئے تھے۔ دل میں خیال کیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، پھر سوچا کہ اگلے حصہ میں دیکھ لیتا ہوں، شاید اس سے اچھے پھل لگے ہوں۔ جب وہ شخص اگلے حصہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں بہت ہی اچھے پھل لگے ہوئے ہیں۔ دل میں پھر خیال کیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، پھر سوچا کہ اگلے حصہ میں جا کر توڑوں گا، اس سے بھی اچھے ہوں گے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو پھل واقعتاً بہتر لگے ہوئے تھے۔ دل میں خیال کیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، پھر سوچنے لگا کہ نہیں، اپنی ٹوکری میں سب سے بہترین پھل لے کر جاؤں گا، اس لیے اگلے حصہ میں جاتا ہوں۔ جب وہ شخص باغ کے اگلے حصے میں گیا تو دیکھتا ہے کہ وہاں بہت ہی بہترین پھل لگے ہوئے ہیں۔ دل میں خیال کیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، پھر سوچنے لگا کہ اس سے بھی بہترین پھل مل سکتے ہیں اگر میں اگلے حصہ میں چلا جاؤں۔ یہی سوچ کر وہ شخص باغ کے اگلے حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ شخص باغ کے اگلے حصے میں پہنچ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ درختوں پر پھل نہیں لگے ہوئے تھے۔ درخت بالکل پھلوں سے خالی تھے، ویران تھے۔ وہاں کھڑا ہو کر رونے لگا، روتا رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ کاش مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے حصوں سے ہی پھل توڑ لیتا اور میری یہ ٹوکری پھلوں سے خالی نہ ہوتی۔ ناظرین گرامی، اس میں درس حیات یہ ہے، اے انسان، تیری زندگی کی مثال ایسی ہی ہے۔ تیرا ہر دن تیرے لیے باغ کا حصہ ہے، تو اس میں سے پھلوں کو توڑ سکتا ہے، یعنی نیکی کما سکتا ہے، لیکن اے انسان تو یہی سوچتا ہے کہ میں آج نہیں کل نیکی کر لوں گا، اور یہی آج کل کرتے کرتے اے انسان تجھ کو موت آ جاتی ہے، پھر تجھے اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر لے، کیونکہ جب موت آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے۔ بس اے انسان، تجھ کو اپنے وقت پر جانا ہے۔ اگر پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پانی کا پیالہ پی لے، حتیٰ کہ آدھا سانس اندر ہوتا ہے اور آدھا باہر ہوتا ہے، اور وہیں سے تیری روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی اور ہر حال میں آخرت کے امتحان میں کامیابی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔